ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ ساری دنیا میں ایک فتنہ کہہ لو، فتنہ جو معاشرے کو برباد کر رہا ہے، فتنہ جو قوم کو برباد کر رہا ہے، قوم کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے، قوم کی عزت کو ختم کر رہا ہے، قوم کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، قوم کی عزت کو اپنے پیروں کے تلے روند رہا ہے، قوم کی عزت کو اپنے قدموں کے تلے روند رہا ہے، وہ فتنہ کون سا ہے؟ سنو، فتنہ لو میرج۔ ایک فتنہ چلا لو میرج، محبت کی شادیاں کرنا، عشق میں اندھے ہو کر شادیاں کرنا، عشق میں بہرے ہو کر شادیاں کرنا۔ لو میرج کی شادیاں کرنے والوں، محبت کی شادیاں کرنے والوں، پیار کی شادیاں کرنے والوں، اے میری بہن، اے قوم کی بیٹی، کان کھول کر سن لے، جو لو میرج کی شادی کرتا ہے، جو محبت کی شادی کرتا ہے، جو عشق میں اندھا ہو کر شادی کرتا ہے، سن، لو میرج سے اگر والدین خوش نہیں، بھائی خوش نہیں، جس فعل میں والدین کی خوشی شامل نہ ہو، وہ فعل بیکار ہے، وہ فعل ناکام ہے، وہ فعل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور میری بہن سن، میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو انسان تجھ سے محبت کے دعوے کر رہا ہے، یہ جو شخص تجھ سے پیار کے دعوے کر رہا ہے، جس ماں نے اپنے پیٹ میں، اپنے شکم میں، اپنی کوکھ میں 9 مہینے رکھا ہو اور درد برداشت کر رہی ہو، یہ اس ماں کا نہ ہو سکا۔ جب اس نے اس ماں کو دھوکہ دے دیا تو یہ تجھ سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ چاند ستاروں کی باتیں کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، آج جو میری بہنیں گھر سے بھاگ کے اپنے والدین کو دھوکہ دے کر، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کی بیٹی، اے میری قوم کی بہن، اے میری ماں، ہاتھ جوڑ کر تم سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر تم بھاگو گی، بھاگنے کے بعد اپنی سسرال جاؤ گی تو سنو سسرال میں کیا ہوتا ہے۔ سسرال میں جانے کے بعد اگر کوئی بات ہو جائے، شوہر الگ تانے دیتا ہے، شوہر الگ تانے دیتا ہے، دیور الگ تانے دیتا ہے، جیٹ الگ تانے دیتا ہے، جیٹھانی الگ تانے دیتی ہے، دورانی الگ تانے دیتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کے اچھے رشتے نہیں آتے، بچوں کے بہتر رشتے نہیں آتے۔ اے میری بہن، کیا مل رہا ہے بھاگ کر، کیا مل رہا ہے گھر سے گھر والوں کو دھوکہ دے کر؟ میں کہنا چاہتا ہوں، لو میرج کی شادیاں مت کرو، محبت کی شادیاں مت کرو، عشق میں اندھے مت ہو۔ اگر شادیاں کرنا ہے تو والدین کی خوشی سے شادی کرو، اس لیے شادی کوئی ڈرامہ نہیں، شادی کوئی فلم نہیں، شادی کوئی تماشا نہیں، شادی سنت مصطفیٰ، شادی میرے آقا کی سنت ہے، اس کو بدنام مت کرو، شادی کو بدنام مت کرو، شادی کی دھجیاں مت اڑاؤ۔ فون آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ گندے قسم کے لوگ جن کے ذہنوں میں خرافات گھسی رہتی ہے، وہ سوچتے ہیں لو میرج کرنا کیسا ہے، محبت کی شادیاں کرنا کیسا ہے، پیار کی شادیاں کرنا کیسا ہے۔ کاش تو نے پوچھا ہوتا چہرے پر داڑھی رکھانا کیسا ہے، کاش تو نے پوچھا ہوتا سنت مصطفیٰ کیسی ہوتی ہے، کاش تو نے پوچھا ہوتا نماز پڑھنا کیسا ہے، کاش تو نے پوچھا ہوتا نیک اعمال کرنا کیسا ہے، تو نے پوچھا کہ محبت کی شادیاں کرنا کیسا ہے۔ تو سن، محبت حضرت ادم نے بھی کی تھی۔ حضرت ادم مزدور تھے، مزدور تھے، ایک شہر میں پہنچے، ایک بادشاہ کی لڑکی کو دیکھا۔ اس بات کو کان کھول کر سنو، جو لو میرج محبت کی شادیاں کرتے ہیں، سنو، اس لڑکی کو دیکھ لیا، صرف ایک نظر دیکھا، مزدور تھے حضرت ادم، صرف ایک نظر دیکھا، ایک نظر، تاریخ گواہ ہے۔ میں اس واقعے کو بیان نہیں کرتا، لیکن میں اس واقعے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس واقعے کو کسی عام عالم نے نہیں لکھا، اس واقعے کو کسی عام مفتی نے نہیں لکھا، رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے اس واقعے کو لکھا ہے اپنی کتاب الازہار کے اندر، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت علامہ رئیس القلم، حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم مزدور تھے، ایک شہر میں آئے اور ایک لڑکی کو دیکھا، دیکھتے ہی پہلی نظر میں دل تھام کر بیٹھ گیا۔ اللہ
پہلی نظر میں بیٹھے لیکن اللہ والے نے دوسری نظر اس کو نہیں دیکھا، چلے آئے اپنی کٹیا میں، اللہ اللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ دعا کر رہے ہیں، مولا جو تو نے عشق دیا اس کو عطا بھی تو کر دے۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ گلیوں میں چکر لگانے کا نام محبت نہیں، گلیوں میں چپلوں کو گھسنے کا نام محبت نہیں، چوراہوں پر کسی کی عزت کو پامال کرنے کا نام محبت نہیں، فونوں پر بات کرنے کا نام محبت نہیں، واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے کا نام محبت نہیں، فیس بک پر عزت کی دھجیاں اڑانے کا نام محبت نہیں، ہوٹلوں میں ملنے کا نام محبت نہیں، ہوٹلوں میں ملنے کا نام حرام کاری ہے، واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے کا نام حرام کاری ہے، میسنجر پر چیٹنگ کرنے کا نام حرام کاری ہے، حرام کاری۔ اس پھیلے بس سے بچو۔ حضرت آدم نے دیکھا محبت ہو گئی، جب حضرت آدم نے دیکھا محبت ہو گئی، اللہ اللہ کیسی محبت، دعا کر رہے ہیں۔ اب حضرت آدم نے کسی سے کہا نہیں، حضرت آدم نے، علامہ رئیس القلم لکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے اس کی گلیوں کے چکر نہیں لگائے، غریب تھے حضرت آدم، ڈائریکٹ اس کے گھر پر گئے، اس کے گھر پر گئے، گھر پر جانے کے بعد اس کے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامات، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ عزت کی دھجیاں نہیں اڑائیں، لو میرج کرنے والوں سنو لو میرج کیسے جائز ہے، سنو لو میرج کو۔ پہنچے حضرت آدم پہنچے، کہا بادشاہ سلامت آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ شرط رکھی کہ نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کچھ لے کر آؤ، کہا کیا لے کر آؤ، کہا کالا ہیرا لے کر آؤ، بلیک ڈائمنڈ لے کر آؤ، وائٹ ڈائمنڈ نہیں بلیک ڈائمنڈ لے کر آؤ۔ جب اتنا کہا تو حضرت آدم مزدور ہے، ایک سفید ہیرا نہیں لا سکتا، کالا ہیرا کہاں سے لائے گا، اللہ اللہ سفید ہیرا کروڑ پتیوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ غریب ہے، مزدور ہے، کھاتا ہے کما لیتا ہے کھا لیتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ہیرا کہاں سے لائے گا، اللہ اللہ، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر یقین تھا، اللہ پر اعتماد تھا، اپنی کٹیا میں آئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مولا مولا عطا کر دے، محبت عطا کر دے، دھجیاں نہیں اڑائی محبت کی، پروردگار عطا کر دے۔ نکل گئے ایک راستے پر، برف کے پہاڑوں پر پہنچے، اللہ اللہ جب برف کے پہاڑوں پر پہنچے، وہاں پر پہنچنے کے بعد اب جو جملہ کہوں گا اس میں اختلاف ہے، یا کوئی اور بزرگ آئے یا حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر آئے۔ رئیس القلم لکھتے ہیں اور حضرت آدم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا یہاں پر کیوں بیٹھو، کہا کالا ہیرا لینے آیا ہوں۔ حضرت جو بزرگ تھے انہوں نے کہا سنو بیٹا کچھ دیر میں یہاں پر برف کا طوفان آنے والا ہے، تم دب جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، یہاں سے چلے جاؤ۔ تاریخ بیان کرتی ہے حضرت آدم اٹھے اور چلنے لگے، جو ہی چلنے لگے حضرت آدم نے حضرت آدم کے آگے پہاڑ کی چوٹی گر گئی۔ جب حضرت آدم نے اپنی کدال اس پہاڑ کی چوٹی پر ماری، قسم پیدا کرنے والے پروردگار کی اس پہاڑ کی چوٹی کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں نکلی بلکہ پروردگار پر بھروسہ تھا، اس پہاڑ کی چوٹی کے اندر بلیک ڈائمنڈ کالا ہیرا نکلا۔ اللہ اللہ ایسی محبت ہے۔ حضرت آدم نے اس کالے ہیرے کو اٹھایا اور چلے گئے ان کے پاس۔ جب ان کے پاس پہنچے وہ لوگ چونک رہے تھے کہ یہ کالا ہیرا کہاں سے آیا۔ جب بادشاہ کالے ہیرے کا انتظام نہیں کر سکتا تو مزدور کہاں سے لے آیا، چوک نے جب ہیرا دیا کہا ایک بات اور ہے، کہا کیا، کہا سنو تم جب کالا ہیرا لے کر آئے ہو محبت زیادہ ہے تو اس کے لیے تو موتی لے کر آؤ۔ ہماری شہزادی جو ہے وہ 2 موتی کانوں میں پہنا کرتی ہے، اس کے لیے موتی لے کر آؤ۔ دل تھام کر بیٹھ گئے، اللہ کالا ہیرا جیسے تیسے لے کر آیا، موتی کہاں سے لا سکتا ہوں؟ میں اس باتوں کو بیان نہیں کرتا لیکن بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، کئی گھر اس سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، موتیوں کے لیے کہا، یہ پھر اپنے گھر پر پہنچے دعا کر رہے ہیں مولا کوئی سبب پیدا فرما دے، مولا کوئی طریقہ عطا فرما دے، مولا بچا دے، دعا کر رہے ہیں۔ مولا بالٹی اٹھائی، بالٹی اٹھانے کے بعد سمندر پہنچ گیا، اللہ اللہ محبت، سمندر پہنچے، سمندر پہنچنے کے بعد سمندر کا پانی بالٹیوں سے نکالنے لگے۔ بتاؤ کوئی سمندر کا پانی بالٹیوں سے نکال سکتا ہے؟ لیکن آدم نکالنے لگے، نکالتے نکالتے سو گئے۔ لیکن جب 14ویں کا چاند آتا ہے تو اس کی جو روشنی پڑتی ہے، روشنی پڑنے سے سمندر کے نیچے کا جو سامان ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور اوپر نیچے چلے جاتے ہیں۔ رئیس القلم لکھتے ہیں کہ آدم سو گئے، سونے کے بعد ان کے اوپر پانی کی کچھ چھینٹیں آئی، یہ اٹھے۔ جب یہ اٹھے آنکھیں مسل رہے تھے، آنکھیں مسلتے مسلتے ان کی نگاہیں 2 موتیوں پر ہوئی
اور انہوں نے ان موتیوں کو اٹھا لیا. دل چین میں آیا, موتی لے کر پہنچے بادشاہ کے پاس. کہا بادشاہ موتی لے آیا. بادشاہ پھر چونکا, ایک غریب موتی کیسے لے آیا؟ اتنا کہہ ہی رہے تھے کہ جو شہزادی کی نوکرانی تھی جو باندھی تھی وہ آئی ان کے پاس اور کہا شہزادی کا انتقال. اللہ اللہ, شہزادی کی روح پرواز کر گئی. بتاؤ, جس ادھم نے جس لڑکی کے لیے 2 موتی بھی لیے, جس لڑکی کے لیے کالا ہیرا لائے, جب سنا وہ مر گئی, دل پر کیا گزری ہوگی؟ دل پر دل تھام کر بیٹھ گئے. سب کہہ رہے ہیں شہزادی کا انتقال ہو گیا, لیکن دیوانہ کہہ رہا ہے شہزادی زندہ ہے. شہزادی کی روح پرواز نہیں کر رہی. دنیا کہہ رہی ہے شہزادی مر گئی, دیوانہ کہہ رہا ہے شہزادی زندہ ہے. اللہ اللہ, اتنا سب کہہ رہے ہیں. اب لوگ تیاریاں کرنے لگے شہزادی کو غسل دینے کی. لوگ تیاریاں, قبر کھودنے لگی, قبر تیار ہے. دیوانہ یہ کہہ رہا ہے شہزادی زندہ ہے. بس زبان پر یہی ہے شہزادی زندہ ہے, معشوقہ زندہ ہے, محبوبہ زندہ ہے. جنازہ بھی چلنے لگا, ادھم بھی چلنے لگے, جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں شہزادی زندہ ہے. اللہ اللہ, قبر میں دفنا دیا گیا, تختے لگا دیے گئے, مٹی ہو گئی. مٹی ہونے کے بعد اپنی کٹیا میں آئے رو رہے تھے. اللہ پر بھروسہ تھا. ایسی محبت نہیں کہ گلیوں کے چکر لگا کر خود کی بھی عزت برباد کرو, گھر والوں کی عزت کو پامال کرو, اور لڑکی کی بھی عزت کی دھجیاں اڑاؤ. اور میں لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بار بار اپنی چھتوں پر آ کر اپنے حسن کی نمائشیں کرتی ہیں, میک اپ لگا کر مزارات پر جا کر, بازاروں میں جا کر, میلوں ٹھیلے میں جا کر میک اپ لگا کر اپنے حسن کی نمائش کرنے والیوں, کان کھول کر سن لو, تمہارے حسن کو قبر کے بچھو کھائیں گے. بچھو, قبر کے سانپ تمہارے حسن کو ڈسیں گے. حضرت ادھم پہنچے, کٹیا میں آئے, رونے لگے. رات کا وقت ہوا, پھاوڑا اٹھانے کے بعد کدال اٹھایا, قبر پہنچے, قبر کھود ڈالی. قبر کھودی, شہزادی کو قبر کے اندر سے نکالا. اللہ اللہ, شہزادی کو قبر کے اندر سے نکالا, اپنے کاندھے پہ لیا, اپنی کٹیا میں آئے. اللہ اللہ, کٹیا میں آئے. کٹیا میں آنے کے بعد ہوا کیا, جب کٹیا میں آئے شہزادی کے پاس کھڑے ہیں. اب کوئی گانا نہیں بجایا, کوئی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے, کسی کے چکر نہیں لگائے, بس دعا, مولا عشق ادا کیا ہے تو عطا بھی تو کر دے, پروردگار محبت دی ہے تو عطا بھی تو کر دے. نمازیں پڑھ رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, یا رسول اللہ اس کو زندہ کر دیجئے, یا اللہ اس کے جسم میں روح ڈال دے. روتے رہے. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. ایک بزرگ نوری چہرے والے, ایک بزرگ نوری لباس والے وہاں پر آئے. انہوں نے کہا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا شہزادی کا انتقال ہو گیا ہے, ملکہ کا انتقال ہو گیا ہے, اس کا کیا کیا جائے؟ بزرگ پاس میں بیٹھے, بزرگ نے دوائی دی. کہا اس کے تلووں میں مسلو. دوائی تلووں میں مسلی. بزرگ نے اس کی طرف دیکھا, دیکھتے بزرگ نے کوئی چیز اس کی ناک میں ڈالی. ناک میں ڈالنا تھا, شہزادی کو چھینک آئی اور ملکہ اٹھ کر زندہ. اللہ اللہ, موت ہونے کے بعد اگر کسی کی معشوقہ, اگر کسی کی محبوبہ زندہ ہو جائے, اس کا عالم کیا ہوگا, اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ مچل اٹھے. اللہ اللہ, لیکن وہ ملکہ کتنی نیک تھی, ملکہ کتنی پارسا تھی, ملکہ کتنی تقوی دار تھی. چہرہ کھلا ہوا ہے, ایک منٹ بھی غیر محرم کو اپنا چہرہ دکھانا مناسب نہیں سمجھا. ایک منٹ بھی اپنا حسن غیر محرم کو دکھانا مناسب نہیں سمجھا. اتنا کہنا تھا. ملکہ نے کہا میں کہاں ہوں, ملکہ نے کہا میں کیا کرنے آئی ہوں. سارا ماجرا بتایا گیا. اب جو بزرگ تھے انہوں نے کہا اب اس غیر محرمی کو دور کیا جائے, اس غیر محرمی کو دور کیا جائے. اگر اسی طریقے سے تم رہو گے تو گناہ میں ملوث ہوتے رہو گے, گناہوں میں ڈوبتے رہو گے, اس سے بچو. کہا کیا جائے؟ کہا ہم تمہارا نکاح پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, محبت نے زندہ کر دیا, عشق نے زندہ کر دیا. کون سی محبت؟ پروردگار کے لیے تھی محبت, اللہ کی رضا کے لیے تھی محبت. شیطان پر بھروسہ نہیں, ابلیس پر بھروسہ نہیں, فلموں کے ہیرو پر بھروسہ نہیں, فلموں کی ہیروئن پر بھروسہ نہیں. بھروسہ تھا تو پروردگار پر بھروسہ تھا, بھروسہ تھا تو مذہب اسلام پر بھروسہ تھا, بھروسہ تھا تو نعت مصطفیٰ پر بھروسہ تھا. اللہ اللہ, لڑکی زندہ ہو گئی, نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد ساتھ میں رہتے ایک بچہ پیدا ہوا.
بچوں کو مدرسے میں بھیجا. بہت لمبا واقعہ, میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں. مدرسے میں بھیجا. مدرسے میں بھیجنے کے بعد شہزادی کے انتقال کے بعد بادشاہ سلامت مدرسوں سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے. جو لڑکی کے باپ تھے وہ مدرسے گئے. مدرسے جانے کے بعد انہوں نے اس بچے کو دیکھا. جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا, اللہ اللہ بولے, اس بچے سے اپنا پن ظاہر ہوتا ہے, اس بچے سے اپنا پن ظاہر ہوتا ہے. اللہ اللہ, اس بچے سے پہلے سے محبت لگتی ہے, اس بچے سے پہلے سے عشق لگتا ہے, اس بچے سے پہلے سے پیار لگتا ہے. اس بچے کو ہمارے گھر پر لایا جائے. مدرسے کے مدرسین سے کہا, اس کے والدین کے گھر خبر بھجوائی جائے کہ اس بچے کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے, اس بچے کو بادشاہ سلامت نے اپنے گھر پر بلایا ہے. اللہ اللہ, بچے کو گھر پر بھیجا گیا. حضرت ادھم جو تھے وہ مزدور تھے, اس بچے کو لے کر گئے. اس بچے کو لے کر گئے, بادشاہ کے پاس لے کر گئے. بادشاہ نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا اپنے سینے سے لگا لیا. سینے سے لگایا, اپنی ملکہ کو دکھایا, اپنی بیوی کو دکھایا. دیکھو اس بچے سے اپنا پن ظاہر ہوتا ہے, دیکھو اس بچے سے ایسا لگتا ہے پہلے کی محبت ہے. انہوں نے کہا ہاں ہاں, یہ بچہ ہماری شہزادی کی طرح لگتا ہے, یہ بچہ ہماری بیٹی کی طرح لگتا ہے, یہ بچہ ہماری لڑکی کی طرح لگتا ہے, یہ بچہ ہماری لخت جگر کی طرح لگتا ہے. اللہ اللہ, انہوں نے کہا ہاں. سینے سے لگایا, کہا اس کی ماں سے ملیں گے, ہاں اس کی ماں سے ملیں گے. کہا یہ بچہ ہمیں چاہیے. کہا نہیں. حضرت آدم نے کہا یہ بچہ میں تمہیں نہیں دے سکتا. کہا کیوں, پہلے اس کی ماں سے پوچھو. کہا ہاں اس کی ماں سے پوچھو, ہاں اس کی ماں سے ضرور پوچھو. جب تم اس کی ماں سے پوچھو گے تب تم اس بچے کو لے سکتے ہو. حضرت آدم بچے کو لے کر کٹیا تک آئے. جب آ ہی رہے تھے اتنے میں جو شہزادی تھی, جو بادشاہ سلامت کی بیوی تھی, وہ ان کے پیچھے پیچھے آئی. جب ان کے پیچھے پیچھے آئی, کٹیا تک آئی. یہ کٹیا کے اندر گئے. کٹیا کے اندر جانے کے بعد جب یہ کٹیا کے اندر گئے, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولو. شہزادی نے آواز پہچان لی, میری ماں کی آواز ہے. اب کیا کرا جائے. کہا ہاں اب راز کھل سکتا ہے, اب باتیں کھل سکتی ہیں. اب راز نہیں رہے گا, اب راز نہیں رہے گا, اب ہماری باتیں کھل جائیں گی. کہا دیکھا جائے گا اللہ مہربان ہے, کہا دیکھا جائے گا اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بچانے والا ہے, اللہ حامی و ناصر ہے. اللہ اللہ اتنا کہا. دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو آنکھیں دنگ رہ گئی. دروازہ کھولا تو عقل خاموش ہو گئی. دروازہ کھولا تو دماغ نے سوچنا بند کر دیا. کہا شہزادی تم. کہا میں. کہا تم کیسے زندہ ہوئی, تم تو مر گئی تھی. کہا امی مجھے تم نے زندہ نہیں کیا, مجھے اس کی محبت نے زندہ کیا ہے جو میں آج اس کے ساتھ رہ رہی ہوں. آج لو میرج کرنے والوں سنو, محبت اسے کہتے ہیں. ایک مزدور تھا, اتنے میں بادشاہ آ گئے. بادشاہ نے کہا بیٹی کہاں. کہا تم تو ہمارے داماد ہو. کہاں آپ کے داماد ہیں. کہا اب تم مزدور نہیں رہے, اب تم بادشاہ بنا دیا. اس شہر کا انہیں بادشاہ بنا دیا گیا. ایک لو میرج نے, ایک محبت نے, ایک عشق نے جو اللہ کی رضا کے لیے تھا, اس نے ایک مزدور کو بادشاہ بنا دیا. اور آج کی لو میرج, آج کی محبتیں ایک بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہیں, ایک بادشاہ کو روڈ پر لے آتی ہیں. آج کی محبتیں جیبیں خالی کروا دیتی ہیں, اور ہمارا نوجوان سب خرچ کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. موبائلوں میں ریچارج کرانا, فلمیں ڈرامے دکھانا, ہوٹلوں میں لے جانا, مالوں میں لے جانا, سب حرام کاری. حرام کاری مت کرو. نیکیاں کرو, نیکیاں ہر جگہ کامیاب ہو سکتے ہو. اللہ سے توبہ کرو, یہاں پر بھی کامیاب, قبر میں بھی کامیاب, میدان محشر میں.